عید کا دن تھا۔ مدینہ کی پوری بستی خوشیوں سے سرابور تھی۔ بچے بڑے مرد عورت سبھی خوشیاں منا رہے تھے۔ تمام بچے کھیل میں مشغول تھے اور خوشی خوشی بھاگ دوڑ میں مصروف تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے عید کی نماز کے لیے نکلے۔ انہوں نے دیکھا کہ تمام بچے کھیل رہے ہیں اور اچھے کپڑے پہنے عید کی خوشی منا رہے ہیں۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک ایسے بچے پر پڑی جو غمگین تھا، اداس تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ جانے وہ کیا سوچ رہا تھا۔ اس بچے کو اس حال میں دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو گئے۔ بچے سے فرمایا، میرے پیارے، سارے بچے کھیل رہے ہیں اور عید کی خوشیوں میں مست ہیں، آخر تجھے کون سی فکر دامنگیر ہے؟ بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کہنے لگا، میں یتیم ہوں، میرے ماں باپ نہیں ہیں، میں بدنصیب ہوں، کیسے عید مناؤں؟ یہ سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے۔ بچے کا ہاتھ پکڑا، گھر لے آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، اسے نہلاؤ، نئے کپڑے پہناؤ اور عطر لگا دو، اور بچے سے فرمایا، تو غم نہ کر، آج سے محمد تیرا باپ، عائشہ تیری ماں، فاطمہ تیری بہن اور حسن حسین تیرے بھائی ہیں۔ یہ سن کر بچہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ ہمیں بھی جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان اناتھ غریب بچوں کے ساتھ رحم دلی کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ ساتھ میں عید جو ہمیں پیغام دیتی ہے، انسانوں کو گلے لگا کر نفرتوں کو محبت میں بدل کر دلوں میں بیٹھی میل کو دھو کر مل جانے کو خوشی یعنی عید کہتے ہیں۔ اپنے رب کے شکر کے ساتھ ساتھ کوئی بھوکا ننگا نہ سوئے، کوئی مانگنے والا لاچار خالی ہاتھ واپس نہ جائے، کوئی بیمار و دکھی علاج سے محروم نہ رہ جائے، کوئی بے بس و لاچار رشتہ دار اور پڑوسی اپنی مجبوری اور غریبی کے سبب عید منانے سے نہ رہ جائے، اس کی پوری مدد کریں اور ان کے مسائل کا حل پیدا کریں۔ یہی عید کا اصل فلسفہ ہے۔ ہم نے کبھی سوچا کہ ہماری زندگی کا ہر دن عید کی طرح ہو سکتا ہے؟ عید کی خوشیاں منانے کے پیچھے سارے روزے داروں کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے اندر چھپے شیطان کو 1 مہینے تک اپنے قبضے میں رکھا اور اللہ نے جو امتحان ہمارے لیے رکھا تھا اس میں کامیاب ہو گئے۔ یاد رہے، شیطان کو مارنے کی طاقت انسان میں نہیں ہے۔ اللہ نے شیطان کو اس کی نافرمانی کی وجہ سے سزا دی ہے۔ اس کا صرف ایک ہی کام ہے، وہ ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان ہمیں غلط کاموں کے لیے بہکاتا ہے، برگلاتا ہے۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ گمراہ نہیں ہوتے۔ ہم جس طرح رمضان کے مہینے میں اللہ کی رسی مضبوطی کے ساتھ تھام کر نیک عمل میں ڈٹے رہتے ہیں، ایسے ہی رمضان کے بعد بھی اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ پورے سال اور یوں کہیں کہ پوری زندگی اسی پر عمل کرنا ہے تو ہماری دنیا بھی بے مثال ہوگی، اور جب تک ہماری زندگی رہے گی ہر دن ہمیں عید کی خوشی کی لذت حاصل ہوتی رہے گی۔ عید کے تہوار کو بھائی چارے اور محبت کا سبب بھی بتایا گیا ہے۔ اس دن لوگ ایک دوسرے کو بدھائیاں دیتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ قدرت کی کائنات کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اس نے سبھی کو برابر ترازو میں تولا ہے۔ اس کی نگاہ میں نہ کوئی بڑا ہے اور نہ چھوٹا۔ اس پاک اور مبارک رمضان کے 1 ماہ کے روزوں کو رکھنے کے بعد صدقہ عید الفطر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ ہر گھر کا ہر انسان عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے۔ آخر یہی تو ہے اصلی عید۔ روزے کی بھوک اور پیاس کا مقصد ہے کہ روزے دار کو دوسرے کے بھوک پیاس کا احساس ہو، دوسرے کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ایسا کام کرنے کا حکم دیا ہے جس سے غریب، یتیم، اناتھ اور لاچار لوگوں کی مدد ہوتی رہے۔ اس کے لیے ایک مکمل اصول بنا دیا گیا ہے جسے اسلام نے دین میں شامل کر دیا ہے، جس کے تحت مالدار لوگوں کو اپنے مال سے 2.5% زکوٰۃ دینا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ روزہ رکھنے سے کئی طرح کی بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں، وہیں انسان دلی بیماریوں جیسے دوسروں سے نفرت، دشمنی، جلن، دوسروں کی چغلی جیسی برائیوں سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ ہاتھوں سے کچھ غلط نہیں کرتا، اپنی طاقت کا صحیح استعمال کرتا ہے۔ وہ پوری زندگی اسی طرح گزارے۔ عید کی خوشی اسی ارادے اور عہد کو پکا کرنے کا پیغام دیتی ہے۔ لہٰذا ہمیں انسانی بھائی چارے کا ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے کہ پوری دنیا کے انسان آپس میں بھائی بھائی کی طرح مل کر امن اور امان سے رہیں تاکہ یہ دھرتی جنت کا نمونہ بن جائے۔ تو ایک بار پھر سے آپ سبھی کو رمضان عید کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے انتہائی خوشی محسوس کرتا ہوں۔